تو انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے انہوں نے خاص کر کے 4 نصیحتیں کی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ میری یہ 4 باتیں، 4 نصیحتیں ایسی ہیں کہ ان کو اپنے دل سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو اور اپنے ذہن میں ان باتوں کو بٹھا لو۔ 4 نصیحتیں۔ اس میں سے سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کی کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے ضرور جانا، کیونکہ جو آدمی اگر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، تو جب تک اس کے پاس بیٹا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں۔ تو کتنا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی کسی مسلمان بیمار کی عیادت کرے، اگر صبح میں عیادت کی شام تک، شام میں عیادت کی صبح تک، تو اگر صبح میں عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی بیمار۔ لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو چاہتے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اور ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو ہم لوگ تو خوش ہو جاتے، اچھا جو بھائی بیمار ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے، بیمار ہے، تو اس پر خوش نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی اس پر سے ختم ہو جائے، تمہارے اوپر آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ بے ہو سکتا ہے وہ پریشانی اس سے تو ختم ہو جائے، پھر تمہارے اوپر آ جائے گی، اور پھر کیا کرو گے؟ تو کسی کی پریشانی میں، کوئی آدمی پریشانی ہو تو اس کی پریشانی میں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ اس بندے کو یہ پریشانی آ گئی ہے، مجھے یہ پریشانی نہ آئے۔ تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو ان کی نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ بیماروں کی عیادت کرنا۔ کوئی آدمی آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں بیمار ہو جائے تو فوراً اس کے پاس جائے، اس کی عیادت کریں۔ عیادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی لاکھوں کروڑوں روپے لے کے جائے، بلکہ اس کے پاس جائے اور اس کو دلاسا دلائے، اس کو بولے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیماری کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کو دلاسا دے، اس کو ہمت دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بیمار ہو کے بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ جب اسے ایسا بتائیں گے لوگ، اس کو دلاسے دیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت کو بڑھائیں گے، تو اسے ایسا نہیں لگے گا میں بھی بہت زیادہ بیمار ہوں۔ یہ پہلی نصیحت تھی کہ ہر بیمار کی آپ عیادت کریں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، ابا جان ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے۔ دوسری جو ان کے بیٹے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نصیحت کی، تو دوسری نصیحت یہ تھی کہ آپ نرمی اختیار کریں۔ بیٹے سے کہا کہ نرمی اختیار کریں، نرمی، غصے کو ختم کریں۔ آج کل ہر بات پر ہمیں غصہ آتا ہے، تھوڑی بات کو یہ غصہ، تھوڑی بات غصہ، تھوڑی بات غصہ۔ تو غصہ جو ہے نا وہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، شیطان جس پر حاوی ہو جاتا ہے نا تو اس کو ہمیشہ غصہ آتا رہتا ہے، جب جگہ جب غصہ آتا رہتا ہے، جب جگہ جب غصہ آتا رہتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرنا، نرمی، ہمیشہ نرم رہنا، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کر دیں، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت کیا فرمائی کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تیسری نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو گرنا نہ دینا۔ اگر کوئی کسی کی طرف سے پریشانی پیش آ گئی تو صبر کرنا، اس کو پی جانا، اور ہر آدمی سے اخلاق سے پیش آنا، ہر آدمی سے جو ہے اچھی طریقے سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا اور حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ہے تیسری نصیحت۔ اور چوتھی نصیحت جو فرمائی آپ نے وہ فرمائی کہ میں نے تمام اعمالوں کو دیکھا، الٹ پلٹ کر کے تمام اعمالوں کو دیکھا اور تمام اعمالوں میں میں نے غور کیا، تو مجھے تمام اعمالوں میں جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے ہمارے قریب آتے ہیں، اپنے بندے کے قریب آتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ عمل وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں۔ آج کل تو ہماری دعوت ہو رہی ہے اپنے، صرف بستی میں کوئی غریب ہے، اس کو کیا بلانے کا ہے غریب، یہ دعوت میری ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے یہ جو دعوت ہو رہی ہے نا یہ اپنی خود کی دعوت ہے، ان کے نام پہ خود کا پیٹ بھر رہا ہے۔ حالانکہ دعوت ہونے کا مقصد ہے کسی کا آدمی کی دعوت کا دل کر رہا تو وہ کھلی دعوت کرے، جس کو چاہنا ہے آئے کھا کے جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ ہوتا ہے ایسا جو اس بات کو سمجھتا ہے، تو ان کے نام پہ دعوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو کھلانا۔ آج دشمن کو بھی کھانا کھلایا جائے گا، دشمن جو ہے نا جس سے بول چال کو 1 سال ہو گیا، 1 سال سے بات نہیں کرا، آج اس کو بلا کر بھی کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ ہے غوث پاک سے اصلی محبت کا دعویٰ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام اعمال کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، تمام اعمال کو میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر خوش ہوتے ہیں، غریبوں کو، بھوکوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، اپنے سگوں کو نہیں۔ اپنے سگوں کو تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے آدمی،
بہادر اور محبت کا دعویٰ تو سچا جب ہی مانا جائے گا جب بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمام عملوں کو پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے، غور و فکر کر کے دیکھ لیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ اوپر جو ادھر کا بٹن ہے نا اس کو پھر سے آن کریں، ادھر کا گھٹ دبائیں اس کو، بس آ جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان، سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ تو حضور نے دو انسانوں کے بارے میں فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان اور افضل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سلام کرے، سلام کو پھیلائے، سلام کو عام کرے، ہر آدمی کو سلام کرے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل آدمی دو ہیں، ایک جو سلام کرے، سب کو سلام، ایسا نہیں کہ جس سے مطلب ہے، جس سے تھوڑے بہت پیسے ملنے والے اس کو سلام کرنا، جو غریب ہے بستی کا بیکار آدمی اس کو سلام نہیں کرنا، ایسا نہیں، جو سب کو سلام کرے، سلام کو عام کرے، سلام کو پھیلائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل انسان ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جو بھوکوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ آدمی یہاں مسلمان ہے، یہاں رشتہ دار نہیں ہے، اپنے سگے والوں کو کھانا کھلانا نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو اور ہر بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو فرمایا کہ یہ دو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل مسلمان ہیں۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، حضور نے فرمایا کیا تمہیں میں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، چاہے وہ بھوکا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کوئی بھی ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جو آدمی ان دو اعمالوں کو کرتا ہے تو ان دو اعمالوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر واجب فرما دیتے ہیں، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو کتنا آسان ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے اوپر جنت واجب ہو جائے، میں جنت میں داخل ہوں، تو مضبوطی سے ان اعمالوں کو پکڑ لے، ہر آدمی کو سلام کرے، ہر آدمی کو سلام کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو، اس کو سلام کرے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ دیکھے ہمارے بستی میں کون ایسا آدمی ہے، یتیم ہے، غریب ہے، بے سہارا ہے، مجبور ہے بیچارہ، تو اس کو کھانا کھلائے کسی بھی طرح۔ تو اس عمل سے طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان دو عمل سے جنت آدمی کو پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو یہ تو حضور کا فرمان ہے، قرآن کریم میں دیکھیں آپ، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ سب کو یاد ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن کے جو اعمال ہوں گے، قیامت کے دن کی جو جزا ہے اور سزا ہے، اور جو اس میں عذابات ہیں یا اچھے برے جو بھی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا، بس اتنا ہی۔ اب آگے آدمی سوچے کہ یار وہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جن لوگوں نے یتیموں کو اپنے گھر سے دھکا مار کر بھگا دیا۔ آج ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اس کو بھائی اگر نہیں ہے تو معذرت کر لے، بھائی میرے پاس اس وقت نہیں ہے، آپ پھر سے آ جائیں۔ لیکن مانگنے والے بھی نا پیشہ ہو گیا، نا مانگنے والوں کا دھندا ہو گیا، کس کس کو کب تک منع کرنا۔ تو آپ دیکھ لینا، اگر کسی کا دھندا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی واقعی میں مجبور ہے، واقعی میں بے سہارا ہے، اگر نہیں ہے یا تو اس کی مدد کرے، اگر نہیں ہے تو اس سے معذرت کر لے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اب آپ پھر سے آنا، اس دن آنا، جب آنا میں آپ کی مدد کروں گا، چاہے 2 روپے سے ہو تو مدد ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جن لوگوں نے یتیموں کو دھکے مار کر نکال دیا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جن لوگوں نے مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا، فویل، کہ ان لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے قیامت کے دن کا اور قیامت کے دن جو اعمال حساب و کتاب جو ہونے والے ہیں، جزا اور سزا کا جو دن ہے، اس کا ہی انکار کر دیا، یہ لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے، لیکن بھوکوں کو کھانا اس مہینے میں نہیں کھلانا ہے۔ بھوک جو آدمی کو لگتی نا، وہ صرف ربیع الثانی کے مہینے میں نہیں لگتی۔ ایسا ہوا کبھی بھائی میں سال کے 12 مہینہ ہے نا، صرف میرے کو 1 مہینہ بھوک لگتی ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں۔ آدمی کو ہر دن بھوک لگتی ہے، اور دن میں 3 مرتبہ بھوک لگتی ہے۔ تو پورے سال آدمی کھانا کھلائے۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں صرف اس مہینے کی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سال کی ہے کہ پورے سال میں آدمی کھانا کھلائے۔ تو قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو بلائیں گے. جو غریب آدمی نیک ہوگا, بدکار نہیں, جو غریب آدمی نیک ہوگا اس کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تو جا تو جنت میں جا. اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی غریب ادھر آ. جس نے تجھ کو کھانا کھلایا دنیا میں, جس نے تجھ کو پانی پلایا, جس نے تجھ کو کپڑے پہنائے, جس نے تجھ کو رہنے کے لیے چھت دی اور رہنے کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا دیا, تو جس نے دنیا میں تیری مدد کی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. تو وہ غریب آئے گا کہ جس نے اس کو پانی پلایا, کھانا کھلایا, کپڑا پہنا, ان سب کو پکڑے گا, چلو بھائی جنت میں, ان سب کو لے کے جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو قیامت کے دن بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی دنیا میں بھوکا تھا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بے سہارا تھا, بے لباس تھا, تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. تو وہ آدمی اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسی بات ہے, آپ کو بھی کبھی بھوک لگتی کیا, آپ کو بھی پیاس لگتی کیا, آپ بھی کپڑے پہنتے کیا, آپ تو کبھی کپڑے نہیں پہنتے, نہ آپ کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, پھر آپ یہ بات مجھ سے کیوں کر رہے ہیں کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ تیرے پاس گیا تھا, تو نے اس کی مدد نہیں کی, اس کو کھانا نہیں کھلایا, پانی نہیں پلایا. کاش کہ تو اس کو کھانا کھلاتا, پانی پلاتا تو اس کو ہمارے پاس پاتا. وہ میں نے بھیجا تھا تو میرے نام پہ دیتا نا, تو میرے نام پہ دیتا, میرے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاتا, پانی پلاتا, کپڑے پہناتا. تو آج دنیا میں اس وقت تو مدد کرتا تو آج اس کو میرے پاس یہاں پر پاتا. لہٰذا تو نے دنیا میں کسی کو کھانا نہیں کھلایا, پانی نہیں پلایا, کسی کو جو ہے کپڑے نہیں پہنائے, آج تیرے پاس کوئی نامہ اعمال میں کوئی جو ہے ایسی نیکی نہیں ہے. کاش کہ تو ان کاموں کو کر لیتا تو آج تیرا نامہ اعمال بھی بھرا ہوتا. اسی طرح شعب الایمان کی روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غریب کو جب تک کھانا کھلاتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے نہیں کہ ہمارے اوپر رحمتیں برسے. کائی کو بولے تو ہم خود غریب ہیں, ہمارے کچھ کوئی دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے, ہم کسی کو کائی کو کھلائیں. تو جب تک وہ کھانا کھلاتا رہتا ہے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہے. تو یہ ولیوں کی پہچان ہے, ولیوں کی نشانی ہے. تو جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے تو ان کی یہ چوتھی وصیت تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ ان کی وصیت تھی کہ ہر آدمی جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے, بھوک اچھا کوئی بھی ہو وہ. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہی کھانا کھلانا ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ پورے سال میں کھانا کھلانا. تو یہ ان کی 4 نصیحتیں, 4 وصیتیں ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا, نرمی سے پیش آنا اور ہر آدمی سے اخلاق سے پیش آنا. اور انہوں نے پورے اعمال کو کھنگال کر دیکھا تو فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب اس آدمی کے ہوتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں. تو ولی یہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو سب لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, غریبوں کو, محتاجوں کو, بے سہارا کو کھانا کھلاتے تھے. یہاں اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اپنے رشتہ دار, بس میرے رشتہ دار, کوئی دوسرا نہیں آئے گا, بس میرے رشتہ دار اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں. بھائی یہ ایسی دعوت کی نہ غوث پاک کو ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. تو وہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی فرما دیں گے بھائی تو نے جو کھانا کھلایا نا تو تو نے غریبوں کو, بے سہارا کو نہیں کھلایا, تو تو نے اپنے رشتہ داروں کو کھلایا ہے تو اس کا بدلہ بھی اپنے رشتہ داروں سے ہی لے لے. تو اگر ان کے نام پہ کھانا کھلانا ہے تو غریبوں کو کھانا کھلائیں, یتیموں کو کپڑے پہنائے, اور مسکین, بے سہارا اور یتیم جو بڑی بچیاں ہیں, جوان بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی, ان کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے ان کو کھانا کھلائیں. تو یہ ہوتے ہیں بزرگ. آج کل کس